محدثین فرماتے ہیں کہ منافقین کا دور عہد رسالت میں ختم ہوا، لیکن قرآن نے اس کو ذکر بھی کیا، احادیث میں ان کی علامتیں بھی بیان کی گئی، اور یہ سارے چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگرچہ کہ نفاق ختم ہو گیا ہے، اب خالص کوئی منافق آپ کو نہیں ملے گا، لیکن منافقانہ جو عادتیں ہیں، ان کا جو طور و طریقہ ہے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر انسان اس طور و طریقے کو اپنائے گا، اس طور و طریقے کو اپنائے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی علامت بتائی۔ کیا بتائی؟ منافق وہ ہے جو وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور امانت دیں گے اسے، امین بنائیں گے کسی چیز پر تو خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ آج منافق تو نہیں ہے، مگر منافقوں کی عادتیں آج ہمارے معاشرے میں ایمان والوں کے پاس ہیں۔ آپ کتنے مومن نہیں دیکھیں گے ایمان والے جو بظاہر ایمان والے ہیں، ان منافقوں کی طرح انہوں نے کیا ہے، اپنی دنیاوی غرض کے لیے ایمان نہیں قبول کیا ہے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے، لیکن اس کے باوجود غیر محسوس انداز میں جو اعمال منافقوں کے تھے اس کو اپنائے رکھا ہوا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑی بیزارگی سے آتے ہیں۔ آج ویسے کتنے ہی لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، وہ منافق تو نہیں ہیں، مگر منافقوں کی علامت اپنی جگہ رکھ رہے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو متنبع کر رہا ہے جو خالص منافق تھے، انہوں نے بھی توبہ کی تو اللہ نے ان کے لیے اجر کے دروازے کھول دیے، اللہ نے ان کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے۔ ہم تو مومن ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم سے ایسا ہو جائے تو ان طریقوں سے باز آ جائیں، ان اعمال سے باز آ جائیں، منافقوں کا طور و طریقہ چھوڑ دیں اور اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے دین کو خالص کر دیں، تو اللہ پھر سے ہمارے لیے بھی وہی اجر و ثواب کا معاملہ فرمائے گا جیسے ہم سے پہلے ہمارے اسلاف کے لیے فرمایا تھا، ویسے ہمارے صحابہ کے لیے فرمایا تھا، اہل بیت کے لیے فرمایا تھا، اولیاء اللہ کے لیے فرمایا تھا۔ تو خاص طور پر کیا ہے یہ چیز، تابو، توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، توبہ کے بعد دوسری منزل کیا ہے صاحب؟ اپنی اصلاح کریں۔ توبہ کے تو صرف کلے کو ہاتھ مارنے کا نام نہیں ہے توبہ، ہاتھ مارتے نا ایسا، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس پہ شرمسار ہوں، پشیمان ہوں، اور پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ وہ نہیں کریں گے، آئندہ وہ نہیں کریں گے۔ وَأَصْلَحُوا، اور اس کے بعد کیا کریں؟ اپنے احوال کو سدھاریں۔ صرف توبہ کرتے ہی نہیں سدھر جائیں گے، توبہ کرنے کے بعد اپنے کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ خدا نہ خواستہ ہم میں کوئی مسلمان ہے جانتا ہے کہ بڈی کھانا، بیاج کھانا، سود کھانا حرام ہے، پھر بھی کر رہا ہے، لیکن ایک دن احساس ہو گیا، اب توبہ کر رہا ہے کہ آئندہ سے میں نہیں کروں گا، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آئندہ سے اس گناہ کی طرف بھی نہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو خیر کی طرف لگائے، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لگائے۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہے، شراب پیتا ہے، اسے معلوم ہے شراب گناہ عظیم ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن پیتا ہے، احساس ہو گیا اور آج شراب چھوڑنا چاہتا ہے، بالکل اس کو اجازت ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، مگر اس کے بعد ایک ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ توبہ کرنے کے بعد 8 دن کی توبہ نہ ہو، 40 دن کی توبہ نہ ہو، بلکہ انسان اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو واپس خیر کی طرف لگانے کی کوشش کرے، پھر بھولے سے بھی اس طرف کیا ہے خیال نہ جائیں، ان سارے اسباب سے کیا ہے اپنے آپ کو منقطع کر لیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو یہ توبہ کرنے والے کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وَأَصْلَحُوا، اپنے آپ کو صالح بنائیں، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کو پکڑے رکھیں، مطلب اللہ کے دین کے تعلیمات کو اپنے لیے حرز جان بنا لیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں،
مشکل ہوگا، نفس پر بھاری ہوگا، اپنے نفس سے کیا ہے لڑتے رہیں. نفس پسند نہیں کرے گا، نفس کو کیا ہے ہمیشہ شہوتیں پسند ہے، نفس کو کیا ہے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی پسند ہے. لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس کو زبردستی کھینچ کر آپ خیر کی طرف لائیں گے، عبادت کی طرف لائیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف لائیں گے، صدقات و خیرات کی طرف لائیں گے، نیکی کی طرف لائیں گے. اور اس کے بعد سب سے بڑا مرحلہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں. میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، اب پھر عرض کر رہا ہوں. آج انسان اپنی نیکی پر شکر گزار ہونے کی بجائے وہ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے دین پر احسان سمجھتا ہے. آپ دیکھیں ایک حاجی صاحب حج کو جا کے آئے، بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ نے انہیں حج کا موقع دیا، حج کی توفیق ہوئی، بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن وہ حج کو جا کے ہر الٹا کام کرتے ہیں. ہمارے پاس الٹا جسے بولتے سمجھ میں آتا نا، اس لیے وہ جملہ بولا. ہر غلط کام کرتے ہیں اور حوالہ کیا دیتے ہیں صاحب؟ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ میں حاجی ہوں، میں حاجی ہوں. بھائی آپ کا حج آپ کے پاس، آپ نے حج لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے کیا ہے، آپ نے حج لوگوں کو فریب دینے کے لیے کیا ہے، آپ تو حج اپنے رب کے لیے کیا ہے. حج کی عبادت ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور آپ کو زندگی بھر اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو حج کی نعمت عطا فرمائی، حج کی نعمت عطا فرمائی ہے. اسی طرح کوئی سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، نیکیوں کے راہ میں خیرات کرتا ہے، تو اس خیرات کو وہ اپنے فقر کا ذریعہ نہ بنائے، اپنی ریاکاری کا ذریعہ نہ بنائے، اپنی پہچان کا ذریعہ خود سے نہ بنائے، بلکہ اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے، اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ فرماتا ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، تبھی جا کے کیا ہے منزلیں ملتی. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بندے میں اخلاص پیدا ہو، بندے میں توکل پیدا ہو، بندے کا ایمان مضبوط ہو، بندے کی یقین میں زیادہ ہو.